مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اللہ پاک ہمیں محروم نہ فرمائے مغفرت سے، کہ جس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پیارے آقا فرما دیں گے پھر کب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے غفلتوں میں نہیں گزارنا. ایک اور حدیث واقع سناتا ہوں. اللہ کے پیارے پھر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے. جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. الامان والحفیظ. اس حدیث پاک میں 3 قسم کے افراد کی بدبختی اور شقاوت کا ذکر کیا گیا، جس سے ان 3 چیزوں کی اہمیت و افضلیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان میں خوب نیک اعمال کی توفیق دے اور گناہوں سے دور رکھے، کیونکہ رمضان میں گناہ کرنے والے کے بارے میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا. پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں بدکاری کی یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں. بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اب اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. بس تو ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. تو واقعی بڑا تشویش کا معاملہ ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا اجر تو بڑھا دیا جاتا ہے لیکن اسی طرح گناہوں کا بھی مطلب جو معاملہ ہے، ہلاکت خیزیاں ہیں، تباہ کاریاں ہیں، بربادیاں ہیں، یہ بھی بڑھ جاتی ہیں. ہم سب کو نیکیوں کی طرف توجہ دینی ہے، گناہوں سے بچنا ہے. واقعی ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کر رہا ہے. اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھ گئی اس طرح دیکھیں نا گناہوں کا معاملہ بھی تو ہے نا کہ وہ بھی اس کی بربادی اس کا نقصان بھی بڑھ گیا. اور ماہ رمضان میں شراب پینے والا اور بدکاری کرنے والا تو ایسا بد نصیب ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اب اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. یاد رہے آنکھوں کی بدکاری بد نگاہی، ہاتھوں کی بدکاری اجنبیہ کو چھوڑا ہے. اجنبیہ کو نامحرمہ بھی کہتے ہیں. اجنبی نامحرم یہ دونوں ایک ہی معنی ہے. اجنبیہ نامحرمہ یہ بھی ایک ہے. یعنی اجنبیہ عورت وہ ہے کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو، یہ اجنبیہ ہے آپ کے حق میں. اور عورت بھی یہ سوچے کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے وہ اس کے لیے اجنبی ہے، نامحرم ہے. تو ان کا آپس میں پردہ ہے، چاہے کتنے ہی مطلب ہے کہ ویسے خاندانی تعلقات ہوں لیکن خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، یہ بھائی جو ہوتے ہیں آپس میں بھائی بہن بولتے ہیں، بھائی بہن نہیں ہوتے آپس میں. شادیاں بھی تو ہوتی ہیں نا کہ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. تو یہ اس طرح مطلب یہ کہ ان کو اپنے مطلب ہے کہ پردہ فرض ہے. اسی طرح بھابھی دیور ان کا پردہ ہے، جیٹھ اور بھابھی ان کا بھی پردہ ہے. اب یہ کہ بڑی بہن اور چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی یہ ہماری مطلب جو ہے نا لاجک کام نہیں آئی ہے. اللہ اور رسول کا فرمان ہی کام آئے گا. لہذا خبردار 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 ماہ رمضان میں بالخصوص
اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچانا ہے، حتی الامکان آنکھوں کا قفل مدینہ لگانا ہے، یعنی یہ کہ آنکھوں کو ہر بری چیز کو دیکھنے سے بچانا ہے، بلکہ نگاہوں کی حفاظت کی صورت یہ کہ نگاہیں نیچی رکھی جائیں، یعنی کہ بلا ضرورت نگاہوں کو اٹھایا نہ جائے، کہ یہاں تک کہ جو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا بلا ضرورت، قیامت میں اس کا بھی حساب ہے۔